جی ویلکم بیک ناظرین. ناظرین خضر حسین وزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, انہوں نے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب جوائن کر چکے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 300% سر اضافہ کر دیا گیا ہے. اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. 80,000 روپے والے ماہانہ تنخواہ جن کو ملتی تھی ارکان قومی اسمبلی, اب اسے 5,19,000 روپے کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے, جبکہ تجویز تھی 10 لاکھ روپے ماہانہ کرنے کی. سر یہ تو ہمارے غریب ملک کے ارکان قومی اسمبلی ہیں جو کہ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے قانون پاس کرتے ہیں. ہمارے آپ کے لیے تو نہ کوئی سوچتا ہے نہ قانون پاس ہوتے ہیں. سر مراد بھی ان کو ملتی ہیں, اب اضافے بھی ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. دیکھیں جی, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے, یہ تو میں کتنی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی پارلیمنٹیرینز کے اپنے کوئی ذاتی مفادات فائنینشیل ہو یا کوئی اور ہو, جس طرح کہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے یہ پیسے لیتے ہیں ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے, تو اس میں پھر یہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں اور وہاں پہ یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں بیکاز ان کا ایک کامن انٹرسٹ وہاں پہ ہوتا ہے. اس وقت یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جناب پاکستان اس وقت مڈل ایسٹ کے 2 بینکوں سے 1 ارب ڈالر کے قرضے لے رہا ہے کہ ہمارا کوئی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک ہو جائے. یہ وہ نہیں سوچیں گے کہ پاکستان اس وقت ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ تو زیادہ تر وہی پیسہ ہے جو کہ سعودی عربیہ, یو اے, قطر اور چائنیز ان لوگوں نے جو رول اوور کیا ہوا ہے, ہمارے اپنے تو پیسے آئی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. سو اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی اگلی انسٹالمنٹ آنی ہے, آئی ایم ایف کا پیکج آ گیا ہے, تو جناب ٹھیک ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں میک ہے while the sun shines, کا مطلب ہے کہ جناب آگے آنے والے لوگ دیکھیں گے اگلا آئی ایم ایف پروگرام انہوں نے چلانا ہے, ہم تو اپنے وقت کے ٹائم اپنی جو پریولیجز ہیں, اپنے پرکس ہیں, ہم ان کا کھاتا جو ہے وہ ٹھیک کریں. ایف بی آر کو آپ دیکھ لیں, 1100 گاڑیاں انہوں نے ایسے آرڈر کی ہیں جس طرح کہ 1100 بائسیکل وہ جو ہے آرڈر کریں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرین جب ایسی قانون سازی کرتے ہیں جو کہ ہم نے جو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے, پچھلے 2 سال میں جو قانون سازی ہوئی ہے جس میں عدلیہ کی کو بالکل ایک قسم کا ان کی انڈیپینڈنس کو تباہ کر دیا گیا ہے. ججز اس وقت صورتحال یہ کہ وہ آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. اس کے بعد پولیس میں آپ نے دیکھ لیا, اور یہ جو بیوروکریسی مطلب ادارے جو ہیں وہ اس طرح ایک نظر آتا ہے جس وقت کلیپس ہو رہے ہیں, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. تو اس ایسے موقع پہ تو پارلیمنٹیرین کا کام ہے کہ وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو چھوڑ کے پاکستان کے مفاد دیکھیں, ریاست پاکستان کا مفاد دیکھیں, پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ دیکھیں. اب دیکھیں نا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے تقریباً 600 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں کہا جا رہا ہے کہ 1.5 کروڑ پاکستانی غربت سے کے اندر داخل ہو گیا. تو مجھے بتایا کہ وہ 600 ارب جو ہم دے رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا. تو جب تک ایک اسپرٹ آف سیکریفائس ہمارے پارلیمنٹیرین میں نہیں آئے گی, میرے خیال اس وقت پاکستان جو ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. بالکل بریگیڈیئر صاحب, بہترین بات آپ نے کی ہے. نیازی صاحب سے جانتے ہیں. نیازی صاحب, یہ ایسے کون سے کریڈینشلز ہیں جو شاندار ہیں؟ پہلے پنجاب اسمبلی کی امارات میں اضافہ ہو گیا ارکان اسمبلی کی, اب نیشنل کی اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا, ان کی بھی تنخواہوں میں, پنجاب کی بھی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا. سر یہ اتنی تنخواہوں میں اضافہ کوئی 10-5%, 50% سے گزارا نہیں ہے جو اکٹھا 300% اضافہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اصل میں مراد یافتہ طبقہ جو ہے نا یہی پارلیمنٹیرین ہے. ان سے پوچھیں کہ پبلک کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, پبلک کی ویلفیئر کے لیے کون سی قانون سازی کی ہے. جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں بالکل میں ان کی بات کو سیکڈ کرتا ہوں کہ سوائے عدلیہ کی آزادی کرٹیل کرنے کے اور میڈیا پر پابندی لگانے کے, یہ پیکا ایکٹ کو لے کے اور ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن کا جو ہے نا یہ عمل شروع کرنے لگے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ طلال چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جی یہ پیکا آرڈیننس جو ہے نا اس لیے ہے کہ وہ صحافی جو ہے نا وہ سنسنی پھیلاتے ہیں. جی, جو صحافی سنسنی پھیلائیں گے جو صاحب, پہلی تو بات ہے کہ ان سے پوچھیں کہ جی یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ صحافی ہے یا یہ نہیں ہے. اور
سنسیشنل جو ہے نا یہ پھیلانا، یہ اس کو سپریڈ کرنا، اس پہ آپ ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے نا ایک کمیشن بنا لیں، کمیٹی بنا لیں، وہ دیکھیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سنسنی تو ملک کے اندر جب کوئی بھونچال آتا ہے یا کوئی اور اس قسم کے انسیڈنٹ ہو جاتے سنسنی تو اس وقت ہی پھیل جاتی ہے، بلکہ ایک سے اگر 4-5 قتل ہو جائیں تو اس ایریا میں وہ سنسنی پھیل جاتی ہے. تو کیا پھر آپ لوگ اگر خبر دیں گے صحافی تو کیا ان کو آپ یہ سزا دیں گے؟ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پارلیمنٹیرین کی جو سیلری بڑھائی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ان کو تمام وہ مراد حاصل ہیں جو ایک مزدور بیچارہ وہ اگر باہر سے کھانا کھاتے ہے 200 کی روٹی کھاتا ہے، وہاں 4 روپے کی روٹی ملتی ہے. مزدور جو ہے وہ دال سے کھاتا ہے، وہ مٹن سے کھاتے ہیں، تو ان کے پاس پہلے بھی مراعات ہیں. خدا کا خوف کریں، ملک جو ہے نا اس کو یہ اس مردار کی مانند سمجھ کر لوٹا جا رہا ہے کوئی کام. اور اس میں یہ اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر جب صحیح معنوں میں آپ کے نمائندے آئیں گے تو پھر ان کو ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے. بلکہ میں سمجھتا ہوں جیسے برگیڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے وہاں سے کمیشن کھاتے ہیں، کمیشن کے علاوہ بھی وہاں ناقص مٹیریل لگایا جاتا ہے. سڑکیں جو ہے وہ اس کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ٹوٹ جائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناقص مٹیریل لگایا جاتا ہے. ٹھیکیدار یہ پیسے کھاتے ہیں، ملک کو لوٹا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر ایک بندہ جو ہے نا ملک کو لوٹ رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی نہ پوچھے، میں اسے نہیں پوچھتا. اور جو ایک جماعت ہے سیاسی جو پاپولر سیزم، اس پہ ظلم و جبر کرنے کے لیے وہ قانون میں ترمیم بھی لا رہے ہیں. اداروں کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کھائیں پئیں جو مرضی کریں، مگر اس جماعت کو آپ نے نہیں اٹھنے دینا، ان کو جمہوری روایات کے مطابق نہیں چلنے دینا، یہ احتجاج نہیں کر سکتے، آئینی اپنا حق کا استعمال نہیں کر سکتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے گا. آج بھی اعداد و شمار میں دیکھ رہا تھا 25.25 اس مہینے میں جو مہنگائی بڑھی ہے، 0.25 اس مہینے میں مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ جا کے مارکیٹس میں دیکھا جائے تو صرف چند ایک اشیاء کی قیمتیں ہیں جو تھوڑی بہت کم ہوئی ہیں، ادروائز میجورٹی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. 11,000 جو ہے انڈیکس کراچی کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن کر گیا ہے، وہ سٹیپ ڈاؤن کر گیا. اسی طرح یہ ملک کے اندر 2,500 پہلے لوگ خط غربت سے نیچے سے ابھی 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ مزید اور آ گیا ہے. اب یہ اس طرح کی مراعات لیں گے، اس طرح کے یہ یاشیاں کریں گے تو عوام تو پھر پستے گی. ٹھیک ہے، میں کیسے صاحب سے جانتی ہوں. کیسے صاحب ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ قرضے لیتے ہیں، قرضے لے کے چلتے ہیں، امیر ملک ہے. دیکھیں نا پچھلے دنوں میں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ FBR کی جانب سے 1010 سے لے کے 1078 نئی گاڑیاں ہیں جو کہ منگوانے کا کہا گیا ہے، جس پہ ایک روکا بھی گیا، خط بھی لکھا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ چاہیے. 1078 10 سے لے کے 78 نئی گاڑیاں. اس کے بعد اب جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ 300%. تو پھر غریب ملک تو نہ ہوا، غربت تو میرے آپ کے لیے ہوئی. دیکھیں میں اپنے دونوں قابل صد احترام مہمانان سے میں متفق نہیں ہوں، میں آپ سے بھی متفق نہیں ہوں. تنہائیں بے شک بڑھانی چاہیے، تنہائیں بلکہ 5 لاکھ کم ہیں، کم از کم 15 لاکھ کے قریب جو آپ کے ممبر نیشنل اسمبلی اور MPs ان کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس کا جسٹیفیکیشن بھی آپ کو دوں گا تھوڑی دیر تک. 1100 گاڑیاں بھی کم ہیں، کم از کم 2 سے 2,500 گاڑیاں ان سب کو دینی چاہیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت پیسہ ہے ہمارے ملک کے پاس، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لوگ کام کریں. اب دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، مجھے پیسے دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کا ملک کا سب سے بڑا ادارہ جس کو سپریم کہا جاتا ہے، میری دانش میں تو سپریم صرف آپ کا آئین ہے، لیکن وہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو جی وہ اپنے آپ کو سپریم کہتے ہیں. تو یہ سپریم کون سی والی سپریم ہے؟ ٹھیک ہے، اگر دیکھیں آپ پچھلے کئی قوانین دیکھ لیں، اب 26ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، ایک لاء ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ڈرافٹس مین وہ ڈرافٹ کر دیتا ہے، کر کے اکثر کمیٹیوں کے سامنے بھی نہیں رکھا جاتا، اور اس کے سامنے اس پارلیمان کے سامنے رکھا جاتا ہے جو کہ سب سے سپریم ہے. ایک بحث نہیں ہوتی اس پہ. بھائی آپ کو صرف آپ کو کیا ہم نے صرف آپ کو صرف کیا ووٹس دینے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ہم اس طرح ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ آپ الیکٹ پراپر ہو کے آئے نہیں، یا فارم 45 یا 47 اس ڈیبیٹ میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. آپ جیسے بھی ہیں آپ موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو کم از کم جو آپ کے سامنے جو آپ کا سب دیکھیں، آپ کا فرض ڈیولپمنٹ فنڈز لے کے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ترقی والے کام کرانا مقصد نہیں ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے تھرو. آپ کا اصل مقصد تھا بینگ اے پارٹ آف دا لیجسلیچر یو ہیو ٹو لیجسلیٹ. وہ کیا آپ کردار ادا کر رہے ہیں؟ دوسرا
یہ جو آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں ڈسکریشنری فنڈ، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بڑی کلیئر ہے، اس پہ انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے، اپنی جگہ موجود ہے. لوکل باڈیز کے الیکشنز کیوں نہیں کراتے آپ؟ آرٹیکل 140A آئین کا 18ویں امینڈمنٹ کے تحت آپ ہی نے اس کو لے کے آئے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف میرا اشارہ ہے، تو آپ لوکل باڈی کے الیکشنز کیوں نہیں کراتے؟ پیپلز پارٹی تو اب تحریک عدم اعتماد کا میں وہ اپنی جگہ دھمکی دے رہی ہے نا کہ اگر دریائے سندھ سے نہریں نکالی گئی تو وہ تحریک عدم اعتماد. دیکھیے فائزہ، پورے ملک سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، تو وہ اگر پانی کی نہروں کی بات کرتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آگے ذرا شارٹلی کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں برگیڈیئر صاحب سے جانوں. برگیڈیئر صاحب، سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز تحفظات کا اظہار کرتے ہیں جو 3 نئے ججز وہاں پہ تعینات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اسے خوش آئند قرار دے رہے ہیں آج. سر آپ کے خیال میں یہ معاملہ انتظامی ہے، یہ معاملہ آئینی ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو اب ایک پرسیپشن بن گیا عوام میں کہ یہ اس میں جو انٹینشن ہے وہ سنسیئر نہیں ہے. بات شروع ہوئی تھی پچھلے سال فروری میں جب 6 ججز نے، وہ ایک ہائی کورٹ کے ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے. اس کے بعد سے سارا چین ریئیکشن چلا اور پھر ان ججز نے ظاہری بات ہے رول آف لا اور آئین کے مطابق فیصلے دیے، تو ظاہری بات ہے نہ وہ مجھے پسند ہے نہ وہ آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم وہی بات ہے کہ وہ 26 آئینی ترمیم آئی جس کو بس کتنا ملک کے اندر ہنگامہ ہوا، لیکن ظاہری بات ہے پاس کرنا تھا، انہوں نے پاس کر دیا. تو یہ ججز کے معاملے میں ابھی یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے کہ ہماری جوڈیشری ڈیسٹیبلائز ہو گئی ہے. ہماری جوڈیشری کے اندر ججز جو ہے ایک دوسرے کے وہ آپ کو گروپ بازی کے جو ایک دوسرے کے خلاف لیٹر بازی اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. اور یہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو معاملہ تھا جو ایک جس کے لیے ہمیشہ تحریکیں چلتی رہی ہیں، تو وہ تو معاملہ بالکل ملٹی پلائی بائی 0 ہو گیا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی نہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کہیں کہ ٹھیک ہے لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرا رہے، یہ وہ ہے، لیکن خدا کے لیے آپ کا سینٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے. سینٹ الیکشن نہیں ہوئے. آپ کے ریزرو سیٹ جو ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ بھی پوری نہیں ہے. آپ کی اسمبلیاں پوری نہیں ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے. تو ہم یہ کس قسم کی جمہوریت، کس قسم کی پارلیمنٹری سسٹم ہم چلا رہے ہیں پاکستان؟ سر کوشچن آپ کا بہت ویلڈ ہے. نیازی صاحب لاسٹ پوائنٹ، لاسٹ 30 سیکنڈ سر، سیم کوشچن آپ سے، یہ معاملہ انتظامی ہے، آئینی ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری گزارش ہے کہ جج جو ہے نا وہ گھر میں ہو یا عدالت میں جو باہر وہ جج ہی ہوتا ہے. اس کے منہ سے نکلا لفظ جو ہے نا وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے. نعمان کیسر صاحب اس بات کی کو سیکنڈ کریں گے. جب انہوں نے خط لکھ دیا ہے 6 ججوں نے 7 ججوں نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سو موٹو ہے. آپ اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں کر. اس پہ سو موٹو نہیں لیا گیا نیاز صاحب، تو اب کیا سو موٹو لینا ہے؟ دیکھیں اب تو اس کا جواب دے دیا نا، انہوں نے 3 ججز کو تعینات کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی شیپ انہوں نے یہ چینج کر دی. ہو گئی ہے. 12 ججز تھے، اب 13 بن گئے. یہ اس کا کون جواب دے؟ ٹھیک ہو گیا. نعمان صاحب سے جانتے ہیں. نعمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اب جو حیت ہے، حکومت کو سوٹ کرتی ہے اب یہ حیت، یا مزید اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اقدامات کرے گی؟ میں کہتا ہوں کہ اوورال حیت سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پہلے بھی دیکھیں صرف چیف جسٹس کے علاوہ سارے ججز وہ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. ابھی بھی جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا ان کو سینئر پیونی جج لکھ دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ رفیع اللہ خان نیازی صاحب، نعمان کیسر صاحب، برگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.